بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم علم بدیع لیکچر نمبر 2 صنعت اشتقاق اور شبہ اشتقاق کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ صنعت اشتقاق کیا ہے، شبہ اشتقاق کیا ہے، تعریف کیا ہے، مثالیں کیا ہیں، کیسے ہمیں پہچان ہوگی، ان دونوں میں فرق کیسے کریں گے، آج ہم اس کے بارے میں انتہائی اہم اور مفید معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے۔ عزیز طلباء، آج ہم شروع کرتے ہیں صنعت اشتقاق۔ صنعت اشتقاق کیا ہے؟ اس کی تعریف کچھ یوں بیان کی جاتی ہے: جب کلام میں استعمال کیے گئے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ماخذ ایک ہو یا ایک ہی مادہ سے مشتق ہوں تو اسے صنعت اشتقاق کہتے ہیں۔ یعنی لفظ ایک ہو، الفاظ مختلف ہوں، یعنی الفاظ تبدیل ہو رہے ہوں، ماخذ ایک ہو، مادہ ایک ہو، تو اسے ہم صنعت اشتقاق کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اسے ہم مشتق بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح مصدر سے الفاظ نکلتے ہیں، مصدر اصل ہے اور اس کے بعد جو نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں اسے ہم اسم مشتق کہتے ہیں۔ وہ اسماء مشتق بھی ہو سکتے ہیں، افعال مشتق بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کی شاعری میں بہت ساری مثالیں جو ہے ملتی ہیں جس سے کلام کے اندر حسن اور خوبصورتی کو پیدا کیا جاتا ہے۔ تو چند ایک مثالیں جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شعر: غریب شہر امیر ضمیر ہوتا ہے، غریب شہر امیر ضمیر ہوتا ہے، بدلتے وقت کی صورت بدل نہیں سکتا۔ اب اس کے اندر دیکھیں، بدلتے لفظ پہلے دوسرے مصرے میں استعمال ہوا اور اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے وہ بدل کا استعمال ہوا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے یعنی لفظ مادہ ایک ہے، ماخذ ایک ہے، لیکن الفاظ تبدیل ہو کر استعمال ہو رہے ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیں: سائے کتنے ہی بڑھیں سائے ہی کہلاتے ہیں، قد بڑھاتا ہے کہاں قد کا برابر ہونا۔ اس کے اندر دیکھیں بڑھیں اور بڑھاتا کا لفظ استعمال ہوا، یہ صنعت اشتقاق ہے۔ ہم نے سورج کو دیکھ کر جانا، ہم نے سورج کو دیکھ کر جانا، ڈوبنا ڈوب کر ابھر جانا۔ اب اس کے اندر بھی دیکھیں دوسرے مصرعے کے اندر ڈوبنا اور ڈوب کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، اسے ہم صنعت اشتقاق کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شعر: کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے۔ یہاں پر دونوں مصروں کے اندر جو ہے صنعت اشتقاق کا استعمال کیا گیا، یعنی سنتا اور سنانا، اور دوسرے مصرے کے اندر دیکھتا اور دکھانا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا ایک شعر دیکھیں:
بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفی ہے۔ اب اس کے اندر قوت اور قوی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، تو اسے ہم صنعت اشتقاق کہتے ہیں۔ صنعت شبہ اشتقاق، کلام میں ایسے الفاظ لانا جو دیکھنے میں ایک مادے کے لگتا ہو لیکن حقیقت میں ان کے اصل مختلف ہو، اسے شبہ اشتقاق کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہوتے یہ بھی مشتق ہیں، لگتے ایسے ہیں لیکن کیا ہوتے ہیں، اصل سے کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، ذمی کا مال لشکر مسلم پہ ہے حرام، ذمی کا مال لشکر مسلم پہ ہے حرام، فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا۔ اس شعر میں شہر اور مشہور بظاہر ایک مادے سے دو الفاظ لائے گئے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں مختلف ہیں، یعنی شہر اور ہے، مشہور ہونا اور چیز ہے، تو اس لحاظ سے دیکھنے میں دونوں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں مختلف ہیں۔ اس طرح نقطہ مشتاق یار ہے اپنا، نقطہ مشتاق یار ہے اپنا، شاعری تو شعار ہے اپنا۔ اس شعر میں شاعری اور شعار جو ہے دو لفظ لائے گئے ہیں لیکن دونوں کے مادے کیا ہیں، مختلف نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت میں دونوں جو ہے وہ مختلف نظر آ رہے ہیں، شاعری اور چیز ہے، شعار اور چیز ہے، تو اس لحاظ سے اسے ہم کیا کہتے ہیں، صنعت شبہ اشتقاق۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوں گی۔ ہماری ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اجازت، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔